عزیز مومنی، آپ سب کو مقدسہ مریم کی الزبات کے ساتھ ملاقات کی بہت بہت مبارک ہو۔ آج پاکمہ کیتھولک کلیسیا 31 مئی کو مقدسہ مریم کی ملاقات الزبات کے ساتھ کی عید مناتی ہے۔ اقدس روزری کے بھیدوں میں یہ خوشی کا دوسرا بھید ہے۔ اردو فروز اللغات کے مطابق لفظ ملاقات کے لغوی معنی ہے ملنا، میل جول رکھنا، واقفیت رکھنا، مل بیٹھنا، آشنائی رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھنا۔ تاہم یہ ملاقات عبرانی ثقافت کی بے مثال، بے نظیر، بامعنی اور روح پرور ملاقات۔ یہ ملاقات خدا اور انسان کی ملاقات ہے۔ یہ ملاقات پرانے اور نئے عہد نامے کی ملاقات ہے۔ یہ ملاقات دو برگزیدہ شخصیات اور عظیم ہستیوں کی ملاقات ہے۔ یہ ملاقات دو رشتہ داروں اور دو عظیم خواتین کی ملاقات ہے۔ ویٹیکن مجلس دوم آبائے کلیسیا فرماتے ہیں کہ یہ دو مبشروں کی ملاقات ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں مقدس پالوس رسول ہمیں تلقین کرتے ہیں یک دل رہیں، نیز ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کو بہتر جانیں، امید میں خوش، مصیبت میں صابر اور مستقل مزاجی کی ہدایت بھی کرتا ہے۔ اپنے ستانے والوں کے لیے برکت چاہو تاکہ یک دل اور ہم خیال ہوتے ہوئے برادرانہ محبت کی بشارت دے سکو۔ آج کا انجیلی اقتباس مقدس لوکا کی انجیل سے مقتبس ہے اور مقدس لوکا مقدسہ مریم کی الزبات کے ساتھ ملاقات کا ذکر بیان کرتے ہیں۔ مقدسہ مریم فرشتے کا پیغام سننے کے بعد جلد اٹھ کر کوہستان کو جاتی ہے تاکہ وہ اپنی رشتہ دار الزبات کے ساتھ ملاقات کر سکے۔ مقدسہ مریم فضل سے معمور ہے۔ وہ الزبات کے لیے خوشی اور برکت کا سبب بنتی ہے۔ الزبات کے مبارک کہنے پر مقدسہ مریم شکر گزاری کا ترانہ کہتی ہے اور یوں فرماتی ہیں کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے نجات دینے والے سے خوش ہے، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی ہے۔ اس لیے دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ مریم کا یہ نغمہ دراصل نغمہ مریم، دعائے مریم، مناجات خاتون اور شکر گزاری کی الہی دعا کے نام سے بخوب جانا جاتا ہے۔ جب اس عید کا تاریخی پس منظر دیکھا جائے، مقدسہ مریم کی ملاقات الزبات کی عید مختلف ادوار میں، مختلف وقتوں میں، مختلف دورانیہ میں منائی جاتی رہی ہے۔ ایک روایت کے مطابق قرون وسطی کے مطابق 13ویں اور 14ویں صدی میں اس عید کو منائے جانے کا رواج عام ہوا۔ اربن ششم اور بونیفیس نہم نے رومن کیلنڈر کے مطابق پہلی دفعہ 1379 میں اس عید کو متعارف کروایا۔ بعد ازاں 1441 میں کونسل آف بیزل نے اسے متعارف کروایا، لیکن مقدس پائس پنجم نے اسے عالمگیر سطح پر منانے کا فرمان جاری کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بعد ازاں 2 جولائی کو اس عید کو منایا جاتا رہا۔ تاہم پوپ چہارم نے خداوند یسوع مسیح کے تجسم ہونے کی عید یعنی 25 مارچ اور بعد ازاں یوحنا اصطباغی کے پیدا ہونے کی عید یعنی 24 جون کو 1969 میں اسے کلیسیا میں عام متعارف کروایا تاکہ یہ عید جوش و جذبے کے ساتھ کلیسیا میں عروج کے ساتھ منائی جا سکے۔ آئیے چند ایسی اہم ملاقاتیں جن کا ذکر بائبل مقدس میں مرقوم ہے۔ عہد عتیق اور عہد جدید میں بہت ساری ایسی عظیم ملاقاتوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے جو کہ بے مثال اور لاجواب ہے۔ سب سے پہلی ملاقات باغ عدن میں خدا اور آدم کی ملاقات ہوتی ہے۔ دوسری ملاقات ابراہیم اور فرشتوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ تیسری ملاقات لوط اور فرشتوں کے درمیان ہوتی ہے۔ چوتھی ملاقات حضرت موسیٰ اور یترو کے درمیان ہوتی ہے۔ پانچویں ملاقات حضرت سلیمان اور ملکہ اسیبا کے درمیان ہوتی ہے اور چھٹی ملاقات الیاس اور صارفت کی
بیوہ کی ملاقات ہوتی ہے۔ جب ہم نئے عہد نامے کی طرف جاتے ہیں تو نئے عہد نامے میں ایک ایسی عظیم ملاقات جو کہ مقدسہ مریم اور الیصابت کی ملاقات کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ ملاقات عظیم کا واحد ذکر ہمیں مقدس لوکا کی انجیل میں ہی ملتا ہے، جہاں مقدسہ مریم روح القدس سے معمور ہو کر اپنی رشتہ دار الیصابت کے ہاں جاتی ہے اور اس سے ملاقات کرتی ہے۔ جب ہم ایمانی آنکھوں سے اس ملاقات پر غور کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ کوئی عام یا معمولی ملاقات نہیں، بلکہ یہ ایک خاص اور غیر معمولی ملاقات ہے۔ یہ ملاقات کلام پاک کی بے مثال اور بے مثل ملاقات ہے، جہاں دو مائیں اور دو خواتین آپس میں ملاقات کرتی ہیں۔ یہ ملاقات دو عہدوں کی ملاقات ہے۔ یہ ملاقات مہمان یعنی مریم اور میزبان یعنی الیصابت کی ملاقات ہے۔ مقدسہ مریم کے بطن میں کلام ہے، کلمہ ہے، دوڑتی ہے، جاتی ہے، ملتی ہے، جبکہ مقدسہ الیصابت کے بطن میں کلام کا پیش رو ہے، جو گواہی دیتا ہے، جو بولتا ہے، جو نبوت کرتا ہے۔ ایک روح القدس سے بھری ہے اور دوسری خوشی کے ساتھ معمور ہے۔ اس روحانی ملاقات کا مزاج یہ ہے کہ ایک ماں کے بطن میں نبوت یعنی یوحنا استباغی ہے اور دوسری ماں کے بطن میں نجات یعنی ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ ایک کی موجودگی کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے۔ یوحنا کا بطن میں اچھلنا اس کی تقدیس اور بشارت کا اعلان ہے۔ مقدس یویاقین اور حنا کے آنگن میں پیدا ہونے والی مریم، جس کا لفظی مطلب پاک دامن خوبصورت دشیزہ سے ہے، وہ سورج کی روشنی سے زیادہ معطر ہے۔ وہ بے داغ اور بے گناہ پیدا ہوئی، ناقابل شکست برج مریم کی دلیری اور پختگی کو ظاہر کرتا ہے۔ جب وہ اپنی مسافت کے لیے اپنے گھر سے نکلتی ہے تو غالباً وہ 3 سے 4 دن کی مسافت کرنے کے بعد کوہستان کو یہودیہ کے علاقے میں پہنچتی ہے۔ مریم دلیر، نہ ڈر، بے باک تھی، کیونکہ اب اس نے خدا کا فضل پا لیا ہے۔ اب وہ دلیر ہو چکی ہے، اب وہ گھبراتی نہیں، اب وہ شرماتی نہیں، بلکہ اس مشن کو جو باپ کی طرف سے فرشتہ کی معرفت اسے دیا گیا ہے لے کر الیصابت کے ہاں پہنچتی ہے اور 3 ماہ تک قیام کرتی ہے۔ 3 ماہ تک اس کا قیام کرنا صندوق شہادت کی مترادف عین دلیل ہے، جیسے کہ خداوند کے عہد کا صندوق 3 ماہ تک رکھا گیا تھا۔ الیصابت یوحنا کو بطن میں لینے کے بعد روح القدس سے معمور ہوئی، جبکہ مریم روح القدس سے معمور ہونے کے بعد خداوند کو حمل میں لیتی ہے۔ مقدسہ مریم نئے عہد کی پہلی مبشرہ اور پہلی مشنری ہے۔ دوسری جانب جب ہم الیصابت کی شخصیت پر غور کرتے ہیں تو الیصابت زکریا کی بیوی اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کی ماں تھی۔ الیصابت کا عبرانی میں ترجمہ ہے خدا کی عبادت کرنے والی۔ الیصابت ہارون کے کاہنانہ قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ یہودا کے ایک پہاڑی علاقے کوہستان میں رہنے والی یہ خاتون بڑھاپے میں خدا کا ساتھ نہیں چھوڑتی، نا امید نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ایمان اور زیادہ پختہ ہوتا ہے اور وہ اب بھی خدا کی حضوری میں سرنگو ہے، جھکتی ہے، دعا کرتی ہے تاکہ وہ اپنے الہی باپ سے اولاد نورینہ پا سکے۔ جب مقدسہ مریم کی الیصابت کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو یہ اس کا 6واں مہینہ تھا۔ مقدسہ مریم کا سلام کہنا الیصابت کے حالات بدل دیتا ہے اور وہ مقدسہ مریم کی وجہ سے روح القدس سے معمور ہو جاتی ہے۔ وہ خوش اور شادمان ہوتی ہے، وہ خوشی مناتی ہے، وہ گیت گاتی ہے، وہ مبارک کہتی ہے، نیز ایمان سے بھرپور ہو کر للکار اٹھتی ہے کہ تو عورتوں میں مبارک ہے، اور میرے لیے یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر آئی۔ بیشتر اس سے کہ مقدسہ مریم مجھ سے کچھ مخاطب ہوتی، وہ 3 بار پکار اٹھتی ہے کہ تو عورتوں میں مبارک ہے، تیرے بطن کا پھل مبارک ہے، اور مبارک ہے تو جو ایمان لائی۔ اسے مبارکباد دیتی ہے
मुकद्दसा मरियम को ये खासुल खास एजाज और शरफ हासिल है कि वो छोटे होने के नाते से हमारे खुदावन यीशु मसीह की माँ कहलाई। और एलिसबात का बड़ापन और आजिज़ी ये है कि उसने बड़े शरफ के साथ मुकद्दसा माँ मरियम को कबूल किया, उसे इज्जत दी, उसकी खिदमत की, उसकी बात सुनी, उसे मुबारक कहा। चाहिए कि हम भी एलिसबात की तरह मुकद्दसा मरियम को मुबारक कहें। मुकद्दसा मरियम और ज़करिया। मुकद्दसा मरियम को बिशारत का पैगाम उस वक्त मिला जब मुकद्दसा मरियम घरेलू कामों में मसरूफ थी, जबकि ज़करिया हैकल में लोबान चढ़ा रहा था और काहिनों की खिदमत में मसरूफ अमल था। ऐन करम एक यरूशलेम में खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान गांव है जहां पर काहिन आबाद थे, काहिन रहा करते थे, अपना गुजर बसर करते। उसे काहिनों की बस्ती कहा जाता था, काहिनों का गांव कहा जाता। और यहीं पर कहा जाता है कि मुकद्दसा मरियम और एलिसबात की मुलाकात तय पाई थी। यहाँ पर इसी जगह पर यानी 2 गिरजाघर तामीर किए गए थे। एक मुकद्दसा मरियम की मुलाकात एलिसबात के नाम से मंसूब है, जबकि दूसरा यूहन्ना इस्तबागी की विलादत से मंसूब है। मसीह खुदा मेरे अजीजों, ये ईद हमें दावत देती है कि हम मुकद्दसा माँ मरियम और एलिसबात की तरह आपस में मेल जोल रखें। ये ईद हमें दावत देती है कि हम मुकद्दसा मरियम की तरह एलिसबात की तरह एक दूसरे की खिदमत में मसरूर रहें। ये ईद हमें दावत देती है दूसरे को कबूल करते हुए एक दूसरे का खैर मकदम करें, एक दूसरे को अपनाएं, एक दूसरे को गले लगाएं, एक दूसरे की खिदमत करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की आवाज को सुने, एक दूसरे को मुबारक कहें, एक दूसरे को खुश रखें। और ऐसा करने से यकीनन हम खुदा के उन इलाही भेदों को जान पाएंगे जिनके लिए आज की दूसरी तिलावत में मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि बरादराना उल्फत में कायम रहो। और बरादराना उल्फत इसी तरीके से कायम रहती है जब हम एक दूसरे को कबूल करते हैं, एक दूसरे को मान लेते हैं, एक दूसरे के दुख में शामिल होते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, तो फिर यकीनन हमारी मुलाकातें अजीम मुलाकातों में शुमार हो जाती हैं। फिर हमारी मुलाकात नहीं रहती, बल्कि फिर हमारी मुलाकात उस इलाही ज़ात में बन जाती है जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें बनाया है। फिर हम नहीं रहते, बल्कि हम में मसीह जिंदा हो जाता है। फिर हम में मसीह जी उठता है, और जिसमें मसीह जी उठता है वो अलग नहीं होता, जुदा नहीं होता, अलग नहीं होता, बल्कि वो आपस में मेल जोल रखता है। लेकिन मेरे अजीजों, जरूरत है कि हम एक दूसरे की आवाज को सुने। जिस तरह मुकद्दसा मरियम ने एलिसबात की आवाज सुनी और एलिसबात ने मुकद्दसा मरियम की आवाज सुनी, जिस तरह यूहन्ना जो पेश रो है, पेट में है, बतन में है, रहम में है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुकद्दसा माँ मरियम की आवाज को सुनता है और खुशी से झूम उठता है, उछल पड़ता है। आइए हम भी अपनी अपनी खुशियों पर नजर डालें कि जब मुझे खुशखबरी मिलती है तो मैं किस तरह खुश होता हूँ, मैं किस तरह दूसरों को खुशी देता हूँ। अगर मुझ में खुशी देने, खुशी लेने, कलाम बांटने, कलाम सुनने, कलाम की गवाही देने की जसारत नहीं, जुस्तजू नहीं, अकीदा नहीं, ईमान नहीं, रूह नहीं, तो फिर आज की ईद हमें दावत देती है कि हम हर 2 लिहाज से एक दूसरे में बाहमी मोहब्बत रखते हुए आगे चलते रहे, ताकि यीशु के कलाम आम कर सकें और यीशु के कलाम की बशारत और गवाही दे सकें। मेरे अजीजों, खुदा हमसे हर रोज मुलाकात कर, लेकिन आए हम पहचाने कि मैं उसकी मुलाकात में कब हाजिर रहा हूँ, मैंने कब उसकी मुलाकात को हाँ कहा है, मैंने कब उसकी मुलाकात में रफाकत रखी है। अगर ऐसा नहीं किया तो आइए मुकद्दसा माँ मरियम और एलिसबात की इस अजीम मुलाकात ईद के मौका पर अहद करें कि जब भी मुझे खुदा से मुलाकात का मौका मिले तो मैं उससे
मुलाकात के लिए हाजिर रहूं, मैं उसके लिए बाजू खोलूं, मैं उसके लिए सरनगू हूं, ताकि वो मेरे लिए बरकत का वसीला बनाए और मैं मुकस्सा मरियम की तरह शुक्रगुजारी के तराने गाता रहूं कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले से खुश हुई। आइए खुश हो, निजात दे, जिंदगी दे, बरकत दे, ताकि आज की ईद की खुशियां हमारे जरिए दूसरों से मुलाकात करने के जरिए दोबारा हो।